بسم اللہ الرحمن الرحیم 57واں سبق اشعار انشا۔ مجھے رونا آتا ہے شمع سحر پر کہ بیچاری اب مستعد ہے سقر پر۔ میرے بھاوے گلشن میں آتش لگی ہے، نظر کیا پڑے خاک گلہائے تر پر۔ کہاں تک کروں میں زمانے کے شکوے، مصیبت ہے یوں تو سب اہل ہنر پر۔ خصوصاً وہ جو وضع داروں میں ہے یا برستا ہے افلاس ہی ان کے گھر پر۔ پڑا ہنہناتا ہے بن گھاس گھوڑا، ہوئے چار فاقے ہیں پیہم نفر پر۔ لہرا دیا صبا نے جو کل سبز زار کو، یہ لفظ ہم کل پڑھ رہے ہیں، اس کو کل نہیں پڑھنا ہے نہ کل پڑھنا ہے۔ کل تو غلط ہے ہی، لیکن اس کو کل بھی پڑھنا غلط ہے، اس لیے کہ کل کے معنی آتے ہیں تمام، تو یہاں معنی بھی تمام ہو رہا ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ اس لفظ کو کل نہیں بلکہ کل پڑھا جائے گا۔ لہرا دیا صبا نے جو کل سبز زار کو، دوہیں گھٹا نے گھیر لیا چشم سار کو۔ جوش و خروش رعد نے یہ دھوم دھام کی، ہرگز کوئی کسی کی نہ پہنچا پکار کو۔ بجلی تڑپ تڑپ کے دکھانے لگی چمک، رونق ہوئی دو چند ہر ایک برگ و بار کو۔ کچھ لکا ہائے، یہ لفظ لکا ہائے ہے، لکا یا لکا پڑھنا غلط ہے، صحیح تحقیق اس کی یہی ہے کہ لفظ لکا ہے، نہ کہ لکا اور نہ ہی لکا۔ کچھ لکا ہائے ابر سفید و سیاہ و سرخ، مستانہ جھوم جھوم چلے کوہسار کو۔ شمع سحر چراغ صبح، صبح تک جلنے والی موم بتی، عن قریب گل ہونے والی شمع، اس سے مراد صبح صادق اور قریب الزوال آفتاب بھی ہو سکتا ہے۔ مستعد تیار آمادہ، کمر بستہ، سقر دوزخ، بھاویں نزدیک، خیال میں، گلہائے تر تر و تازہ پھول، وضعدار اپنے پہلے طور طریقے پر قائم رہنے والا، سابقہ ظاہری حالت کو نبھانے والا، آن و انداز والا، پیہم لگاتار مسلسل، نفر سائس گھوڑے کی خدمت اور دیکھ بھال کرنے والا، لہرا دینا پلنا، ہرا بھرا کر دینا۔ صبا پروا ہوا، مشرق سے مغرب کو چلنے والی ہوا۔ سبزہ زار جہاں دور تک ہری گھاس اگی ہوئی ہو۔ چشمہ سار جس خطے یا علاقے میں پانی ابلنے کے بہت سے چشمے یا سوتے ہوں۔ رعد بجلی کی کڑک، بادل کا گرجنا، دو چند دگنی، برگ و بار، پتے اور پھل۔ لکا ہائے ٹکڑے، لکا عام طور پر دھوئیں اور بادل کے ٹکڑوں کے لیے مستعمل ہے۔ کوہسار پہاڑوں کا سلسلہ، پہاڑی جگہ۔ ہم مشرب اپنے چند جواں تھے سو نہر پر، تشریف لے گئے وہ بتوں کے شکار کو۔ اس سبق کے آخر میں ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں، بات یہ ہے کہ یہ کتاب تقریباً اب پوری ہوا چاہتی ہے، اس کتاب کے چند سبق باقی ہیں، لیکن سرسری اردو تو آپ پر آ گئی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ اچھی اردو سیکھنا چاہتے ہوں گے۔ ہم نے شروع میں بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ تو سطحی اور سرسری اردو ہے، کتاب کے آخر میں انشاءاللہ ہم کچھ ایسی باتیں بتائیں گے اور سکھائیں گے کہ جن کے ذریعے ہمیں اردو کی کچھ تحقیق معلوم ہو جائے۔ تو ہم جلدی ہی کچھ کتابیں شروع کرنے والے ہیں جن سے اردو کے اندر مضبوطائی پیدا ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ہم ہفتے میں 2 دن یا 3 دن لائیو آ کر کے 2 کتابیں پڑھائیں گے، بہت آسانی کے ساتھ آپ کو ان کو پڑھنا ہے، اور زیادہ دیر سبق نہیں کریں گے، آدھے گھنٹے کے آس پاس سبق ہوگا۔ اگر آپ ان کو غور سے پڑھ لیں، وہ 2 کتابیں ہیں، اور امید ہے کہ اگر آپ غور سے ان کو پڑھ لیں گے تو آپ کو کافی اچھی اردو آ جائے گی، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک عام مولوی سے بہتر بھی اردو آپ سیکھ سکتے ہیں۔
تو اس لیے اگر آپ اردو کے متلاشی ہیں، اردو سیکھنا چاہتے ہیں، اردو زبان کی تحقیق چاہتے ہیں، جیسا کہ ہم اب اگلا سبق شروع کریں گے 58واں سبق، اس میں چند مثالیں دے کر کے ہم سمجھائیں گے آپ کو کہ دیکھیے یہ لفظ ہے، اس کو رٹ تو آپ نے لیا لیکن اس کے بارے میں پتہ کچھ نہیں ہے، لیکن ان 2 کتابوں کو پڑھنے کے بعد آپ کو اچھی خاصی تحقیق ہو جائے گی اور آپ خود بخود اس کے معنی اور میننگ نکال سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو جو ساتھی لائیو آ کر کے ان 2 کتابوں کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ کر کے بتائیں کہ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، یا پڑھنا چاہتے ہیں آپ یا نہیں چاہتے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کتنے ساتھی ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں۔